ہائے فرینڈز، السلام علیکم۔ آج 9 اپریل ہے۔ ڈان ایڈیٹوریل کے 3 ٹاپکس میں سے ہم ایک جس کا عنوان ہے مڈل ایسٹ ہیٹ پڑھیں گے۔ مڈل ایسٹ ہیٹ کا مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حرارت۔ یہ ایڈیٹوریل لکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تہران میں زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو جواب کس طرح دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 1 اپریل 2024 کو اسرائیل نے دمشق میں ایران کے قونصل خانہ پر ہوائی حملہ کیا تھا، جس میں تقریباً 7 افراد سپاہ پاسداران میں سے مارے گئے اور ان میں 2 جرنیلز بھی شامل تھے۔ سپاہ پاسداران ایران کی فوج کو کہتے ہیں۔ ایران کی فوج کو انگلش میں کہتے ہیں اسلامک ریولوشن گارڈ کورپس، فارسی میں سپاہ پاسداران اسلامی انقلاب۔ تو ایران کی اعلیٰ قیادت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ اسرائیل کو جواب کس طرح سے دیا جائے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت اس تذبذب میں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ حملہ ایران کو اشتعال دلانے کے لیے کیا تاکہ وہ ایران کو براہ راست جنگ میں کھینچ سکے۔ ایک ذرائع کے مطابق ایران کے پاس 4 آپشنز ہیں۔ پہلی یہ کہ ایران اپنے میزائلوں پر بھروسہ کر کے اسرائیل کے عسکری بنیادی ڈھانچوں پر میزائل داغ دے اور اس کو نقصان پہنچائے، اپنے آپ کو علاقائی سطح اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ایٹمی طاقت کو منوائے۔ دوسری، عدلے کا بدلہ۔ ایران علاقائی ممالک میں اسرائیل کے کسی قونصل خانے پر حملہ کر کے جواب دے۔ تیسری، ایران اپنی آپریشنل صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے اپنی پراکسیز کی مدد سے اسرائیل کے عسکری بنیاد پر حملہ کر کے جواب دے۔ چوتھی، علاقائی جنگ کو مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے فی الفور رد عمل سے پرہیز کرے اور صبر کی حکمت عملی سے کام لے۔ تو یہ سچویشن ہے، تو یہ صورتحال ہے ایران میں، یہ صورتحال ہے ایران میں، اور اس صورتحال پر ڈان کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر جو یہ ایڈیٹوریل لکھا ہے۔ اب ہم اس ایڈیٹوریل کو پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ ناؤ۔ مڈل ایسٹ ہیٹ، مشرق وسطیٰ میں حرارت۔ A sense of foreboding prevails over the Middle East. A sense of foreboding، ایک احساس کہ کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، prevails over the Middle East، مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ As regional states in particular، خصوصاً علاقائی ریاستیں، and the international community overall، مجموعی طور پر بین الاقوامی برادری، await Iran's response to Israel's attack on its diplomatic facilities in Damascus last week۔ منتظر ہیں ایران کے رد عمل کا اسرائیل کے حملے پر جو اس نے پچھلے ہفتے دمشق میں اس کے سفارت خانے کی سہولیات پر کیا۔ Amongst the victims were several members of the Iranian military۔ The victims، ہلاک ہونے والوں میں several، کافی زیادہ افراد ایرانی فوج کے تھے، including 2 generals، 2 جنرل بھی شامل تھے ان میں، associated with the سپاہ پاسداران، اور ان کا تعلق سپاہ پاسداران سے تھا، and the strike was seen as a stark provocation by Israel to draw Iran into direct conflict۔ اور جو سٹرائک یعنی حملہ جو تھا اسے دیکھا گیا، مطلب سمجھا گیا ایز اے اسٹارک مین کلیئر، واضح، پرووکیشن، اشتعال دلانے والا، بائی اسرائیل کی طرف سے، ٹو ڈرا ایران کو کھینچنے کے لیے، انٹو اے ڈائریکٹ کنفلکٹ، براہ راست جنگ میں۔ آلسو پاسبلی، یہ بھی ممکن ہے، پولنگ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ کو
पुल इन खींचने के लिए मैदान जंग में. While there has been plenty of rhetoric from all sides, जबकि दोनों तमाम अतराफ से रेटरिक स्टेटमेंट्स यानी जज्बाती जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. जैसे बोथ ईरान एंड द यूएस हैव सो फार मैनेज द क्राइसिस केयरफुली. दोनों ईरान और यूएस यूनाइटेड स्टेट ने बहरान को बड़े एहतियात के साथ संभाल लिया, काफ़ी हद तक संभाल लिया है. दो द डेंजर फार फ्रॉम ओवर, अगरचे ख़तरा टला नहीं है, बाकी है. A military aide to the Iranian supreme leader has said that, एक फौजी क़यादत ने ईरान की आला क़यादत से कहा, has said that से कहा है कि that no Israeli diplomatic facilities remain safe anymore, कि अब कोई इसराइली सफारती सहूलियात जो है ना वो मज़ीद महफूज नहीं रहेंगी. While Israel's defense minister, जबकि इसराइल का जो वज़ीर दिफा है, हैज़ बोस्टेड, उसने भी शेखी बिगाड़ी है, दैट हिज कंट्री कैन डील विद ईरान, कि उसका मुल्क ईरान से निमट सकता है. फॉर तेहरान's रूलर्स द डिलेमा इज़ कंसिडरेबल, क्योंकि तेहरान के हुक्मरानों का जो डिलेमा मतलब तजब्ज़ब जो है या उनकी जो परेशानी है वो काबिल गौर है. इफ़ द इरानियंस रिएक्ट टू स्ट्रांगली, अगर इरानियन टू स्ट्रांगली मतलब वेरी स्ट्रांगली, कि वो रद्द अमल बहुत सख्त देते हैं, इज़राइल कैन कॉल इट्स वेस्टर्न एलाइज, तो इसराइल अपने मगरबी इत्तहादियों को बुला सकता है. प्राइमरली द यूएस, इब्तदाई तौर पर यूनाइटेड स्टेट को, फॉर हेल्प बाय प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, विक्टिम शिकारी कार्ड खेल कर मदद के लिए, एंड इंश्योरिंग अ रीजनल कॉन्फ़िगरेशन, और यकीन दहानी दिलाकर के अ रीजनल कॉन्फ़िगरेशन है कि ये एक इलाकाई इश्तियाल या भड़काव है. इफ़ ईरान फेल्स टू रिएक्ट, अगर ईरान रद्द अमल देने में नाकाम होता है, इट विल बी सीन एज वीक डोमेस्टिकली, तो फिर उसको एक कमज़ोर डोमेस्टिकली घरेलू तौर पर, अनएबल टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट अब्रॉड, के और अनएबल टू कांट डिफेंड इट्स इंटरेस्ट, अपने मफादात का दिफा ना कर सकता है घरेलू तौर पर भी और बाहर भी. एंड इज़राइल विल बी इम्बोल्डन्ड, और इसराइल को इस तरह से हौसला अफजाई होगी, उसको थोड़ी सी वो उसका हौसला बुलंद होगा. देयरफॉर द आयतुल्ला एंड हिज जनरल्स, इसीलिए आयतुल्ला और उसके जनरल्स ने will have to navigate between both of these unappealing options, ये जो दो नाखुशगवार ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से दरमियान का रास्ता इख्तियार करना होगा. The shadow war between Israel and Iran and Syria has been going on for over a decade. शैडो वार का मतलब होता है कि ऐसी जंग जो यानी खुफिया तौर पर लड़ी जाती है कि ना आप हालत जंग में हैं ना आप हालत अमन में हैं, यानी जिसका दाव लगता है वो लगा लेता है. द शैडो वार बिटवीन इज़राइल एंड ईरान एंड सीरिया, शाम में इसराइल और ईरान जो है ना वो शैडो वार हैज़ बीन गोइंग ऑन, जारी है इनके आपस में, फॉर ओवर अ डेकेड, एक अशरे से ज़्यादा हो गया है, यानी 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है. डेटिंग बैक टू द सीरियन सिविल वार, यानी इसकी तारीख जो है ना वो शाम में खाना जंगी तक जाती है. इज़राइल हैज़ रिपोर्टेडली कैरिड आउट हंड्रेड्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया, इसराइल रिवायतन शाम में सैकड़ों हवाई हमले कर चुका है. हिटिंग ईरानियन एंड हिजबुल्ला टारगेट्स, ईरानियों और हिजबुल्ला के टारगेट्स को हिट कर चुका है, मार चुका है. एज वेल एज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद होता है बुनियादी ढांचा, तो उसको भी मतलब वो हिट कर चुका है, उन पर भी फायर दाग चुका है. बट द स्ट्राइक ऑन द इरानियंस एम्बेसी कॉन्सुलर सेक्शन, लेकिन जो ईरानियों के सफारती कौंसलर
جو کونسلر حصہ ہے، یہ سیکشن ہے، اس کے اوپر جو حملہ ہے may mark a turning point، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی نشاندہی کرتا ہے. ایز دا ٹیمپریچر ان دا ریجن، جیسا کہ علاقے کے اندر جو ٹیمپریچر ہے ان دی آفٹر میتھ آف دی اکتوبر 7 ایونٹس، یعنی 7 اکتوبر کے واقعات کے نتیجے میں ہیز ریچڈ بوائلنگ پوائنٹ، یعنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. دا کی ٹو پریونٹنگ فردر ایسکلیشن ان دس سینیریو، یعنی جو اصل کی ہے وہ مزید اس اضافے کو روکنے کا، یعنی جنگ کو روکنے سے ان دس سینیریو، اس سینیریو میں، اس حال میں لائز ود دا ویسٹ کے ساتھ جڑی ہے، پارٹیکولرلی دا یو ایس، خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ. امریکہ مسٹ کمیونیکیٹ ٹو اسرائیل دیٹ فردر پرووکیشنز، امریکہ جو ہے اسرائیل سے ابلاغ کرے، یعنی رابطہ کرے، دیٹ کے فردر پرووکیشنز، مزید جو اشتعال ہے، پارٹیکولرلی ٹارگیٹنگ ساورن اسٹیٹس، خصوصاً مقتدر اعلیٰ ریاستوں کو نشانہ بنانا، ول بی ان ایکسیپٹیبل، ناقابل قبول ہوگا. دا یو این سیکیورٹی کونسل شوڈ سینڈ اے سملر میسج، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو بھی اسی طرح کا ایک پیغام بھیجنا چاہیے ٹو اسرائیل اینڈ اٹس بیکرز، یعنی اسرائیل اور اس کے جو بیکرز ہیں، حمایت کرنے والے ہیں، ان کو سب کو ایک ہی میسج بھیجنا چاہیے یو این سیکیورٹی کونسل کو کی طرف سے. آبزرورز ہیو بین سیئنگ، مبصرین کہہ رہے ہیں، سنس دا بگننگ آف دی وار آن غزہ، جب سے غزہ میں لڑائی شروع ہوئی ہے تب سے، دیٹ ریجنل کنفلکٹ از ویری مچ پاسبلٹی، کہ علاقائی جنگ کے بہت زیادہ امکان ہے. یعنی جب یہ غزہ میں جنگ شروع ہوئی تھی تو مبصرین اسی وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ علاقائی جنگ بن سکتی ہے، یعنی کہ پورے علاقے میں، پورے سینٹرل یا مڈل ایسٹ میں جو ہے نا یہ جنگ چھڑ سکتی ہے. انڈیڈ، اصل میں سچ اے سلو بوائل کنفلکٹ از آلریڈی انڈر وے ان دی لیونٹ اور دا ریڈ سی اینڈ گلف، کہ یہ جو سلو بوائل، آہستہ آہستہ جو جنگ ہے، مطلب ہے کہ ایک سلو بوائل کا مطلب ہے کم ٹیمپریچر والی جو جنگ ہے، یہ پہلے ہی لیونٹ، ریڈ سی اور گلف ان سب میں تو پھیل چکی ہے. Is Israel is allowed to continue its provocative behavior، کیا اسرائیل کو اس کا اپنا یہ اشتعال انگیزی والا رویہ رکھنے کی اجازت، جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی. Then the next big one might be closer than we think، تو پھر نیکسٹ بگ ون سے مراد ہے کہ پھر ایک عالمی جنگ، یعنی بڑی جنگ جو ہے نا، اس کا امکان قریب ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں.